بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا تیسرا باب ہے، تیسری فصل ہے مقدار اور اوجہ مد کے بارے میں۔ سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم 75 عقلی احتمالات کا خلاصہ سمجھیں گے۔ دیکھیں، ہم نے یہ والی بات بڑی تفصیل سے پڑھ لی ہے کہ جب مد عارض یا مد لین کئی جگہ پر ہوں تو ان میں تساوی اور توافق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب تساوی اور توافق کے اعتبار سے جب آپ نے خیال رکھنا ہے تو کل جو عقلی احتمالات تھے وہ 75 بنتے تھے۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ 75 عقلی احتمالات کیسے بنتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں 48 صورتیں تو وہ تھی جس میں یہ تھا کہ دونوں جگہ پر فصل تھا، مطلب فصل اول فصل ثانی۔ آپ نے رجیم کے اوپر بھی وقف کیا، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بھی وقف کیا، کو 4 سے ضرب دی 16، پھر عالمین پر بھی وقف کیا، کو 16 کو 3 سے ضرب دی، تو یہ بن گئی تھی کل 48 احتمالات۔ پھر اس کے بعد ہم نے 12 احتمال وہ پڑھے تھے کہ جس کے اندر آپ نے الرجیم پر تو وقف کیا تھا، الرحیم پر آپ نے وقف نہیں کیا تھا، عالمین پر آپ نے وقف کیا تھا۔ تو اس اعتبار سے جب 4 کو ہم نے 3 سے ضرب دی تھی تو کل یہ بن گئے تھے 12 احتمال۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے 12 احتمال وہ بھی پڑھے تھے کہ جس کے اندر آپ نے جو وقف کیا تھا وہ آپ نے وقف الرجیم پر نہیں کیا تھا بلکہ الرحیم پر کیا تھا، پھر اس کے بعد عالمین پر کیا تھا۔ تو 12 احتمال ہم نے وہ بھی پڑھ لیے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے 3 احتمال وہ پڑھے تھے کہ آپ نے نہ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر وقف کیا تھا، نہ ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر وقف کیا، بلکہ آپ نے عالمین پر وقف کیا تھا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، طول مال اسکان، توسط مال اسکان، قصر مال اسکان، 3 احتمال تھے عالمین پر۔ تو یہ اس اعتبار سے کل احتمال جو تھے وہ یہ بن گئے تھے۔ تو اب اس کو اگر آپ جمع کریں گے، 48 کے اندر 12 آپ نے جمع کیے، بن گئے 60، 60 کے اندر 12 جمع کیے 72، 72 کے اندر آپ نے 12 جمع کیے، تو کل جو عقلی احتمال تھے وہ 75 احتمال بنے تھے۔ پھر اس کے اندر جو یہاں پہ حضرت فرما رہے ہیں نا، وہ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ استعاذہ اور بسم اللہ اس میں 15 یا 21 وجہ صحیح ہیں۔ دیکھیں، یہ والی بات بھی پہلے بڑی تفصیل سے گزر چکی تھی کہ یہ جو احتمال تھے یہ سارے کے سارے احتمال درست بھی نہیں تھے اور سارے کے سارے احتمال یہ غلط بھی نہیں تھے۔ تو یہاں پہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کل 15 یا 21 وجہ اس کے اندر صحیح تھی۔ وہ کیسے صحیح تھی؟ دیکھیں، اس میں ہم نے فصل کل کے جو 4 احتمال تھے یہ صحیح تھے، 4 یہ تھے۔ فصل اول فصل ثانی کی کل 4 صورتیں یا 4 وجہیں یہ صحیح تھی۔ اسی طریقے سے فصل اول فصل ثانی اس کی بھی کل 4 وجہیں یہ صحیح تھی۔ اور اس طریقے سے جو فصل کل کی جو 3 صورتیں تھیں یہ بھی صحیح تھی۔ مطلب یہ کہ آپ نے العالمین اس کے اوپر آپ نے وقف کیا تھا تو اس کی تینوں صورتیں صحیح تھی۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ جمع کریں گے تو یہ کل 15 احتمال بن جائیں گے، جس کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے کہ استعاذہ اور بسم اللہ میں 15 یا 21 وجہ صحیح ہیں۔ 15 تو ہوگی یہ۔ اب آگے بات کر لیتے ہیں 21 وجہ کس طریقے سے درست ہیں۔ دیکھیں، اس میں کل 6 صورتیں ایسی تھی جن کے اندر اختلاف تھا۔ اس میں یہ تھا کہ فصل کل کی 2 صورتیں ایسی تھی جو مختلف ہی تھیں، پھر اسی طریقے سے فصل اول فصل ثانی کی 2 صورتیں ایسی تھی جو مختلف ہی تھیں، اور فصل اول فصل ثانی کی 2 صورتیں ایسی تھی جو مختلف ہی تھی۔ تو اگر آپ مختلف ہی صورتوں کو بھی ملاتے ہیں تو کل یہ صورتیں بنتی ہیں 6۔ تو 15 کو جب آپ 6 کے اندر جمع کریں گے تو کل احتمال بنیں گے 21۔ تو یہی وہ بتانا چاہ رہے ہیں، استعاذہ اور بسم اللہ میں 15 یا 21 وجہ صحیح ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز اور ذہن نشین رہے کہ جو مصنف رحمۃ اللہ نے جو ضابطہ بتایا تھا اس ضابطے کے تحت فصل کل کے بھی 2 احتمال جائز بنتے تھے۔ تو اگر آپ ان 2 احتمال کو بھی شمار کر لیتے ہیں، اگر آپ اس کو 15 کے اندر شمار کریں گے تو کل 17 احتمال جائز بن جائیں گے، اور اسی طریقے سے اگر آپ ان 2 احتمال کو 21 کے اندر شمار کرتے ہیں تو پھر کل 23 احتمال یہ جائز اور درست بن جائیں گے۔ تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ استعاذہ اور بسم اللہ میں 15 یا 21 وجہ صحیح اور درست ہیں۔ اس کے بعد اگلا فائدہ دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ یہ جو وجہیں ذکر کی گئی تھی، کل 75 صورتیں بنی تھی، یہ اس وقت ہیں جب آپ نے عالمین پر وقف کیا تھا۔ اور اگر آپ الرحمن الرحیم پر وقف کریں یا پھر مالک یوم الدین پر وقف کر دیں یا پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پر وقف کر دیں، یا پھر آپ ایسے کریں کہیں پر وصل کریں اور کہیں پر وقف کریں، تو بہت سی وجہ ضربی نکلیں گی۔ تو پھر اس صورت میں 75 نہیں نکلیں گے بلکہ 75 سے بڑھ جائیں گی۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جیسا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، رجیم اور رحیم کی یہ کل 4 صورتیں تھیں۔ اب اسی طریقے سے الرحمن الرحیم اس کی بھی کل 4 صورتیں ہیں۔ تو اگر آپ ان سب کو ملا کر پڑھتے ہیں یا پھر آپ کہیں پر وقف کرتے ہیں، کہیں پر آپ ملا کر پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کو الرحمن الرحیم کی 4 صورتیں اس کو بھی ضرب دینا پڑے گا۔ یہ ڈیپینڈ کرے گا اس بات کے اوپر کہ آپ نے کہاں پر ملا کر پڑھا ہے اور کہاں پر آپ نے وقف کیا ہے۔ اسی طریقے سے مالک یوم الدین، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، یہاں پر بھی 4 صورتیں بنیں گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر بھی صورتیں بنیں گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ
اس سے آگے چلے جائیں گے، عالمین سے آگے چلے جائیں گے، تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کہاں پر وقف کر رہے ہیں اور کہاں پر آپ ملا کر پڑھ رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ جو وجیح صورتیں بنیں گی یا پھر آپ یہ وجیح جو ضربیں یہاں پہ لکھی ہیں، ایک کو دوسرے سے ضرب دینے سے جو حاصل نکلے گا وہ 75 نہیں نکلے گا، وہ 75 سے پھر کہیں زیادہ تعداد یہ بڑھ جائے گی۔ تو یہی وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو 75 تعداد ہے تو اس وقت ہے جب آپ نے عالمین پر وقف کیا، پھر پیچھے دیکھیں گے کہ آپ نے کہاں پر ملا کر پڑھا اور کہاں پر آپ نے وقف کر کے پڑھا، تو اس اعتبار سے 75 بنی تھی۔ اگر آپ الرحمن الرحیم پر وقف کرتے ہیں یا یوم الدین پر یا نستعین پر وقف کرتے ہیں یا پھر کہیں پر وصل اور کہیں پر وقف کیا جائے تو بہت سی وجیح ضربیں نکلیں گی۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بہت سی وجیح ضربیں نکلیں گی تو ان میں جو صحیح وجہ ہے اس کے نکالنے کا ضابطہ اور طریقہ کار کیا ہے؟ تو دیکھیں یہاں پر حضرت نے 3 چیزیں بتائی ہیں جس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ وجہ صحیح نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ضعیف کو قوی پر ترجیح ہو جائے تو وہ غیر صحیح ہوگی۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے جو صورت نکالنی ہے، ضرب دے کے آپ جو وجہ نکالیں گے اس میں ایسا نہ ہو کہ ضعیف کو قوی پر ترجیح ہو جائے۔ اگر ضعیف کو قوی پر ترجیح ہو جائے گی تو پھر وہ صورت غیر صحیح ہوگی، جائز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ پر مد عارض وقفی ہے اور دوسری جگہ پر مد عارض لین ہے، تو اگر آپ نے مد عارض وقفی میں کسر کر دیا اور مد عارض لین میں طول یا توسط کر دیا تو یہ غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس صورت میں آپ ضعیف کو قوی کے اوپر ترجیح دیں گے، کیونکہ حرف مدہ یہ قوی ہیں اور حرف لین یہ ضعیف ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو ضرب دے کے صورت اور وجہ نکالنی ہے اس میں ضعیف کو قوی کے اوپر ترجیح نہیں ہونی چاہیے۔ جو دوسری حضرت نے صورت نکالی ہے وہ یہ ہے کہ وجہ صحیح نکالنے کے لیے جس دوسری چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ کریں کہ مساوات نہ رہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع کے اندر بھی بتایا ہے کہ مساوات اور برابری یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر برابری نہیں رہے گی تو پھر وہ وجہ بھی غیر صحیح بن جائے گی۔ مثال کے طور پہ کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پر 2 یا 3 مد جمع ہو رہے ہیں، تو پہلے مد میں آپ نے طول کر دیا، دوسرے میں توسط کر دیا، تیسرے میں کسر کر دیا، تو یہ برابری نہیں رہے گی۔ تو جب برابری نہیں رہے گی تو پھر یہ جو صورت بنے گی یہ صورت غیر صحیح ہوگی، یہ صورت صحیح نہیں ہوگی۔ یا پھر اسی طریقے سے جو تیسری صورت حضرت نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وجہ صحیح نکالنے کے لیے آپ کو ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے مختلف اقوال کے اندر خلط ہو جائے، پتہ نہ چلے آپ نے کس قول کو اختیار کیا ہے۔ دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اب طول ہے، طول کے اندر 2 قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق جو طول کی مقدار ہے وہ 3 الف ہے اور ایک قول کے مطابق طول کی مقدار 5 الف ہے۔ اب دوران تلاوت آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا تو طول ہی ہے، متعدد جگہ پہ وہاں پہ مد آئے ہیں، 3 جگہ پہ مد آئے ہیں، 4 جگہ پہ مد آئے ہیں، آپ نے چاروں کی چاروں جگہ پر مد کیا ہے، لیکن آپ نے یہ کیا کہ اور چاروں کی چاروں جو مد کیا آپ نے طول کو اختیار کیا، لیکن ایک جگہ پر آپ نے 3 الف والے قول کو اختیار کر لیا، دوسری جگہ پر آپ نے 5 الف والے قول کو اختیار کر لیا۔ تو اب آپ نے یہاں پر کیا کیا کہ جو مختلف اقوال ہیں ان کے اندر آپ نے خلط ملط اور گڑبڑ کر دی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یا تو آپ 5 الف والا قول اختیار کریں یا پھر آپ 3 الف والا قول اختیار کریں۔ اسی طریقے سے توسط کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ توسط ایک قول کے مطابق 3 الف اس کی مقدار ہے، ایک قول کے مطابق 2 الف اس کی مقدار ہے۔ اگر آپ نے متعدد جگہ پہ توسط والا آپ نے مد کرنا ہے تو آپ یا تو 3 والا قول اختیار کریں یا آپ 2 والا قول اختیار کریں۔ یہ نہیں کہ آپ کسی جگہ پر 3 والا قول اختیار کر لیں، کسی جگہ پر 2 والا قول اختیار کر لیں۔ اگر آپ اس طریقے سے اختیار کریں گے تو گویا کہ آپ نے یہاں پہ جو مختلف اقوال ہیں اس کے اندر آپ نے خلط ملط کر دیے ہے، تو پھر اس صورت کے اندر بھی جو آپ وجہ نکالیں گے وہ وجہ جائز اور درست نہیں ہوگی۔